اب یہاں آپ کو ایک ایمان افروز حدیث سنا دوں، زندگی میں نہیں سنی ہوگی، مگر میں جو بتاؤں گا اس کی حوالے، اس کی تحقیق، کتب حدیث سب کا ذمہ دار، اور میری کتاب میں درج ہے یہ۔ جب یہ آقا علیہ السلام نے ولایت علی کا اعلان فرما دیا، کیا ولایت علی کا اعلان فرما دیا، تو آپ نے کبھی سنا کہ سب سے پہلی مبارکباد ولایت علی کے اعلان پر مولا علی کو کس نے دی؟ کبھی نہیں سنا؟ آج بتاتا ہوں سب سے پہلی مبارک کس نے دی۔ رب کائنات کی عزت کی قسم، کتب حدیث اٹھا کر دیکھیے، مصطفیٰ نے ولایت علی کا اعلان کیا اور جا کر سب سے پہلی مبارک حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے دی، مبارک دی، اور فرمایا حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے علی، فرمایا انت مولایا و مولا کل مومن، آج کے بعد علی تم میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو ماننے والوں، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کو ماننے والوں، اور خلافت راشدہ کو ماننے والوں۔ خلافت راشدہ اگر حضرت ابوبکر اور عمر سے ہوتی ہے تو حضرت ابوبکر اور عمر تو علی کو مولا مانتے ہیں، لہذا جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ نہ ابوبکر کا ہے، نہ عمر کا، نہ مصطفیٰ کا ہے، نہ خدا کا ہے، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا۔ اعلان ہو گیا، ولایت علی کا اعلان ہو گیا۔ ہائے ہائے، اب چونکہ میں نے تو بھی صرف سمندر کی بات کرنی ہے، باقی اس کی موجوں میں نہیں جانا، اس بحر ولایت کی اگر موجوں میں چلا جاؤں تو زندگی گزر جائے۔ ایک ایک موج بحر علی کی، پھر تو زندگی گزر جائے نا۔ بحر کی بات ایک یہ بتایا، ایک قول اور حدیث، یہ بات میری یاد رکھ لینا، اور اگر کوئی انکار کرے تو جامعہ المنتظر والوں اور علی اور حسین کے محبان و عزاداران انہیں میری طرف بھیج دینا کہ حوالہ ان سے لے لو۔ ذمہ داری آپ کی نہیں، ذمہ داری بولیے میری ہے، اور میری ذمہ داری پر گرج کے دنیا کو بتاتے پھرو۔ کیا یہ سننے والی بات؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر بیٹھی ہیں، والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں۔ حدیث پوچھتی ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ابا جان، یا ابت انی ارا یکسرک النظر الی وجہ علی، ابا جان سنیے، میں ہمیشہ دیکھتی ہوں جب کبھی مجلس میں آپ اکٹھے بیٹھے ہوں تو آپ ٹک ٹکی باندھ کر حضرت علی کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے، ٹک ٹکی باندھ کر، یکسر النظر الی وجہ علی، آپ ہر وقت حضرت علی کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات گھر کے اندر ہو رہی ہے، گھر کے، اور خود باہر سارے جہان کو بتا دیا، سارے جہان کو بتا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، بیٹی عائشہ، اس رب والذی نفسی بیدہ، اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت،
فرمایا میری بیٹی عائشہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سنا اور آپ نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اگر کسی کو دور سے دیکھنے کا موقع ملے اور مولا علی شیر خدا اس طرف جا رہے ہوں اور چہرے پہ نظر نہ پڑ سکے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کو یہ سعادت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ میری بات سمجھے؟ اللہ کی عزت کی قسم، حضرت عائشہ صدیقہ کی دوسری روایت ہے، حدیث کی دوسری کتاب میں فرماتی ہیں ہاں جو علی شیر خدا کا چہرہ پاک نہ بھی دیکھ سکے اس کو بھی سن لے۔ فرمایا حضور نے یہ بھی فرمایا النظر الی علی عبادت، چہرہ تو نہ تک سکے، جدھر علی جا رہا ہو اس علی کو جاتے ہوئے تک لینا بھی عبادت ہے۔ جس نے چہرہ دیکھ لیا عبادت کر لی، جس نے علی کی پشت دیکھ لی عبادت کر لی۔ جس نے چہرہ تک لیا عبادت ہو گئی، جس نے پشت بھی دیکھ لی، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیا عبادت ہو گئی۔ اب آپ کے لیے پوچھ رہا ہوں، ایک تیسرا سوال کیا میں نے ام المومنین سے کہ وہ تو شرف ان لوگوں کو تھا جو زمانے میں تھے، اور ہم جو آج رات جامع المنتظر میں بیٹھے ہیں، جو آج بیٹھے ہیں، نہ چہرہ تک سکتے ہیں، نہ پشت مبارک اور ظاہراً دیکھ سکتے ہیں، ظاہراً نہیں دیکھ سکتے، تو ہم بھی تو بیٹھے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی ملے گا کہ نہیں اس بارگاہ سے خیرات؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی تیسری روایت ہے، تیسرے مقام پر فرماتی ہیں ہاں تمہیں بھی اجر ملے گا۔ کیوں؟ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، خدا کی قسم جو علی کو دیکھ نہ سکے صرف علی کا ذکر کر لے یہ بھی عبادت ہے۔ علی کا ذکر کرنا، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ارے محبان علی، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اس لیے آؤ تھوڑی دیر عبادت کرے خدا کی، کہو علی 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 علی، کرو کرو کرو۔ اب سیدنا عثمان غنی کی طرف آ جائیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ 6 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کو لے کر حدیبیہ کے میدان میں پہنچے، کفار نے حج کرنے سے روک دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیج دیا کہ کفار مکہ کے ساتھ جا کے مذاکرات کریں۔ مذاکرات ہوئے، کفار نے کہا کہ اس سال ہم حج نہیں کرنے دیتے، واپس چلے جائیں۔ واپس آئے، پھر وہ ان کا وفد آیا اور حدیبیہ کے میدان میں پھر ایک صلح ہوئی جس کو صلح نامہ حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہاں تک تو پتہ ہے نا۔ اب اگلی بات جو درمیان والی ہے وہ یہ، جب سیدنا عثمان غنی کے مذاکرات کفار و مشرکین مکہ، قریش مکہ سے مذاکرات ختم ہو گئے، بات ختم ہو گئی، جانے لگے، کعبے کے صحن میں کھڑے ہیں، تو قریش مکہ نے کہا عثمان آپ تو چونکہ آ گئے ہیں کعبے کے صحن میں اور 6 سال بعد آئے، حضور کے ساتھ ہجرت کر گئے تھے نا، 6 سال بعد آئے، آپ چونکہ آ گئے ہیں آپ کو اجازت ہے کعبے کا طواف کر لیں، کعبے کا طواف کر لیں۔ ایمان سے کہیے 6 برس بیت گئے ہوں کعبے کو دیکھے ہوئے، کوئی ایمان والا ہو، کعبے کو تکے ہوئے 6 برس بیت گئے ہوں، کعبے کے طواف کو 6 برس بیت گئے ہوں، اور 6 سالوں کے بعد اس طرح ترسی ہوئی نگاہوں کو موقع ملے کعبے کے پاس آنے کا، کعبے کو تکنے کا، اور پھر رکاوٹ بھی اٹھ جائے، دشمن کہہ دے کہ آپ کو اجازت ہے صحن کعبہ میں بھی کھڑے ہوں کعبے کے سامنے، اور اجازت بھی مل جائے کہ آپ طواف کر کے جائیں، اور قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں، سنت میں کہیں منع بھی نہ ہو۔ کیا حضور علیہ السلام نے منع کر کے بھیجا تھا عثمان اگر مجھے یہ آنے کی اجازت نہ دیں تو تم بھی طواف نہ کرنا، کو منع کیا تھا؟ بتا رہا ہوں نہیں تھا۔ کیا قرآن میں منع تھی کہ اگر حضور علیہ السلام ساتھ نہ ہوں تو پھر صحابہ طواف نہیں کر سکتے؟ کوئی حکم تھا؟ نہیں ہے۔ کوئی حدیث میں حکم تھا؟ نہیں ہے۔ کوئی حضور نے ہدایت دے کر بھیجی تھی؟ نہیں تھی۔ کیا حضور ناراض ہوتے کہ طواف کعبے کا کیوں کیا؟ عبادت ہے اللہ کی، کعبے کا طواف اللہ کی عبادت ہے، اور پہنچ کے صحن کعبہ میں طواف کیے بغیر آ جانا، اس پر تو تعجب ہو سکتا ہے، اور طواف کر کے آنے پر کیسا تعجب؟
سارے راستے کھلے تھے. انہوں نے کہا عثمان بھائی طواف کر لو. اور معلوم ہے سیدنا عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ قریش مکہ کو دیکھا, فرمایا قریش مکہ نادانو, تم نے ابھی ہمارے ایمان کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا, تم نے ہمارے عشق کا امتحان نہیں لیا, معرفت مصطفیٰ کے مقام کو نہیں سمجھا. تم سمجھتے ہو کہ ہم مصطفیٰ کے بغیر اس کعبے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم مصطفیٰ کے بغیر اس طواف کے بھوکے ہیں؟ خدا کی قسم ہمارا اپنا تعلق اس کعبے سے کیا تھا, ہمارا تعلق اس حتیم سے کیا تھا, ہمارا تعلق حجر اسود سے کیا تھا, ہمارا تعلق اس مطاف و طواف سے کیا تھا, ہمارا تعلق حرم کعبہ سے کیا تھا. وہ تو مصطفیٰ نے رخ ادھر کر دیا, یہ کعبہ بن گیا. مصطفیٰ نے چہرہ ادھر پھیر لیا, وہ کعبہ بن گیا. ہم تو حضور کی نسبت سے اسے کعبہ بنائے پھرتے ہیں. تم کہتے ہو طواف کر لو, فرمایا واللہ ما اطوف حتی یطوف بہ رسول اللہ, خدا کی قسم جب تک مصطفیٰ پاک نہیں آئیں گے عثمان واپس مڑ جائے گا مگر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا. صحن کعبہ سے رب کعبہ کے گھر کا طواف کیے بغیر پلٹ گئے. یہ ہے مشرب عثمان. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے مشرب میرا دین بھی تو تے ایمان بھی. یہ مشرب عثمان کہ محبوب جس میں آپ نہیں اس طواف کا کیا مطلب؟ تو طواف ہو, عبادت ہو, حج ہو, حجر اسود ہو, ہر ایک میں مرکز و محور حضور کی ذات رہتی.